آج کل ہم یہ ریاست کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو بلاول صاحب نے کیا، ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا، یہ جو الزام ہے میں نے تو مریم کے الفاظ کیے ہیں، ورنہ میں ریاست کا نام نہ کیا لیتا۔ سی ایم صاحبہ کو بسیں لے کے جانا چاہیے تھا، جس کا ایک جواز یہ دیا گیا کہ وہ سول سیکریٹریٹ میں پارک تھیں، شہر کی سڑکوں پہ نکلی نہیں تو وائلیشن نہیں ہوئی۔ لیکن اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں، ایتھکس کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، جو کہ میں ان کی بات سے ایگری نہیں کرتی، اخلاقیات تو بہت دور رہ گئی ہیں، اب ہمارا موضوع نہیں بنتا اخلاقیات کے راؤنڈ، لیکن یہ سیاسی رشوت نہیں، پیپلز پارٹی کا بھی یہ الزام ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو جی، اس کو اگر پازیٹیو دیکھا جائے تو یہ کوئی سیاسی رشوت نہیں ہے، یہ عوام کی سہولت کے لیے ہے، اور پھر جو پنجاب کے ہر شہر میں یہ مہیا کی گئی یہ فیسلٹی، تو یہ ہمارا ایڈجسٹنٹ ہے جی، سارے راستے پنجاب میں کھلتے ہیں کشمیر کے، تو کشمیر کا سارا، کشمیریوں کے سارا پراپرٹیز اسلام آباد میں ہے جی، اس کے بعد ساری جو ٹریڈ ہوتی ہے کشمیر کی سینکڑوں سال سے، پنڈی اور ایجوکیشن ان کی لاہور میں ہوتی، وی آر کلچرلی، پولیٹیکلی، مورلی، ہسٹوریکلی کشمیر از پارٹ آف پاکستان۔ اگر وہاں پہ بسیں چلے بھی گئی ہیں، اب ایک اور آرگیومنٹ بھی ہے اس پہ، آئی تھنک اس کو اس لیول پہ نہ دوسرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ آپ 10-12 بسیں تو بھجوا رہے ہیں، لیکن وہاں جو لوگ موجود ہیں ان کا مطالبہ کچھ مختلف ہے۔ ایک بڑی تعداد میں احتجاج بھی وہاں پر ہو رہا ہے جس سے آپ واقف ہیں، وہ مہاجر نشستوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جہاں سے یہ احتجاج بیسکلی دوبارہ سے شروع بھی ہوا، کیونکہ پہلے تو ان کے ساتھ بیٹھے ہی تھی ریاست اور معاہدہ بھی کیا تھا ان کے ساتھ۔ یہ مہاجر نشستوں کے حوالے سے جو ڈیمانڈز ہیں اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے۔ دیکھیں میں عرض کروں، یہ بہت بڑی اس کے پیچھے کانسپریسی تھیری ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اف یو سی، مودی سرکار جو ہے انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں ڈیموگرافک چینجز کر رہی ہے، برے طریقے سے فرام آل اوور دا انڈیا وہ لوگوں کو لا کے وہاں سیٹل کیا جا رہا ہے۔ میری گزارش سن رہی ہے؟ جی جی بالکل۔ اور کوئی 42 لاکھ کے قریب وہاں پہ ہندو توبہ نے بندوں کو سیٹل کیا اور ان کو جعلی ڈومیسائلز دی ہیں۔ صرف ایک وجہ ہے کہ وہ میجورٹی جو ہے مسلم میجورٹی ویلی میں یا جموں میں یا باقی جگہوں پہ، اس کو کم کیا جائے۔ سملرلی مہاجرین جو ہیں جی، میں تو ان کو مہاجر کہتے ہی نہیں، یہ فورس ڈسپلیسڈ لوگ ہیں جو قربانیاں دے کے آئے ہیں۔ 2.5 لاکھ خواتین، بندے، مرد یہ جموں میسیکر میں شہید ہوئے تھے۔ اب تک 8 سے 10 لاکھ کشمیری اسٹرگل میں، جدوجہد آزادی میں شہید ہو چکے ہیں۔ مہاجرین کا ایک استحقاق ہے لیگل، اور پھر یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے۔ اب پتہ ہے ایک اور بات رہا ہے صاحب جو اس کے اندر ہو رہی ہے ایکچولی، کیونکہ پروٹیسٹر کا موقف تو آپ لوگوں سے یا ایک اسٹیٹڈ جو پالیسی ہے اس سے مختلف ہی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں یہ مہاجر سیٹیں حکومتیں بنانے گرانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ فیصلہ کن ثابت ہوتا ہے حکومت بنانے کے لیے، اور ایک سب سے زیادہ مہاجر سیٹیں پنجاب میں ہیں۔ سو آپ نہیں سمجھتے کہ جب ایک ڈیوائڈ پیدا ہو رہی ہے، اور یہ ایک انفارچونیٹلی اس ملک کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں بھی جو معاملہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، اس کو پولیٹیکلی وزڈم کے ساتھ ریزالو ہونا چاہیے یہ معاملہ، اور وہ کہتے ہیں مہاجر سیٹوں کو خصوصی سیٹوں کا درجہ دے دیا جائے۔ دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، سینیٹی پرویل ہونی چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن یہ طریقہ کار بہت غلط ہے جی۔ دنیا کے فرسٹ ورلڈ میں دیکھ لیں اور کسی بھی پورے یورپین کنٹریز کو دیکھ لیں، اتنا دیر کا دھرنا اور اسٹیٹ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا، اور پھر ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کا اس میں دخل ہو جانا، اور پھر ہمارے اینیمی کنٹری کا بارڈر ہے جی ساتھ، ان کی بلوچستان از آلریڈی بلیڈنگ، کے پی کے میں یہ کیا ہو رہا ہے، ٹی پی پی، اس کے بعد انہوں نے بیٹل فیلڈ چنا ہے یہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کو۔ یہ ضرور سیٹل ہونا چاہیے لیکن کانسٹیٹیوشنل مینرز میں۔ ٹھیک ہے قادر صاحب، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس مہاجر سیٹوں کے حوالے سے؟ بلاول صاحب تمام گفتگو کر رہے ہیں لیکن کچھ واضح بیان آپ لوگوں کی طرف سے بھی نہیں ہے۔ نون لیگ تو بالکل اظہار لا تعلقی اس طریقے سے کر رہی ہے کہ ان کے وزراء کے بیانات کے حوالے سے آپ کے خود چیئرمین کہتے ہیں کہ وہ زیادہ معاملے کو خراب کر رہے ہیں۔ سو کیا اس حوالے سے ہونا چاہیے مہاجر نشستوں کے، اور جو حساسیت درکار ہے کشمیر کے معاملے پر جس طرح آپ لوگ تمام ہمارا پینل بات کر رہے ہیں، کیا اس کو ملوز خاطر رکھا جا رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں 12، جو 10 پنجاب، ایک پختونخوا اور ایک سندھ میں ہے، اور اس حوالے سے جو 23 لاکھ کے لگ بھگ مہاجرین پاکستان میں جو مقبوضہ کشمیر سے آئے ہیں، اور یقیناً یہ جو مسئلہ ہے کشمیر کا وہ بین الاقوامی سطح پہ ابھی چل رہا ہے، اقوام متحدہ میں یہ سالو نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ یہ سیٹیں ختم کریں گے تو یقیناً نقصان تو پہنچے گا کشمیر کاس کا، لیکن چونکہ وہ ایکشن کمیٹی کا مطالبہ نمبر 3 میں یہ موجود ہے، پیپلز پارٹی نے بھی ان کو یہ کہا کہ آپ کو اس کا راستہ نکالے، آپ میجورٹی سے اسمبلی میں آ جائے، آپ ترمیم کر لے۔ پھر سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے بھی یہ فیصلہ دیا کہ یہ چونکہ آئینی مسئلہ ہے یہ اسمبلی حل کر دے، اور اس دوران میں یقیناً پیپلز پارٹی بھی ان کو
मुख्तलिफ ऑप्शन दे रही थी। और ऐसी सूरत हाल में जब राना सनाउल्लाह का बयान नहीं वीडियो आया, उन्होंने बोला ये जो सीटें 10 पंजाब ये तो हमारी जेब में, और ये कहा कि हम उम्मीदवारों को इंतजामिया के साथ बिठा देंगे। गो के सीसीडी का नाम नहीं लिया मगर शटर तो सीसीडी देगा बदमाशी का। तो ऐसी सूरत हाल में जो एक्शन कमेटी का मुतालबा है वो तो मजीद उनको जो है एक मुस्तहकम हो गया, सपोर्ट मिल गया। तो क्या जरूरत है कि आप ऐसी मौके पे इस तरह बयान देख के, तो मैं ये समझ रहा हूँ, मेरे ज़ाती ये ख्याल है कि महाजरीन की सीटें जो है ना ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म होना चाहिए। यकीनन जो पंजाब में जिसकी हुकूमत होता है और वो 10 सीटों इसी तरह इंतजामिया के मिली भगत और बदमाशी से हासिल कर लेते, तो मैं ये कहूँगा ये मेरे ज़ाती मुतालबा है कि मुकम्मल ख़त्म होना चाहिए। और फिर मैं एक सवाल ये दोबारा रख रहा हूँ कासिम नून साहब के साथ, यकीनन वो नून लीग में है और नान भी नून है इनका, तो मैं इनके सामने रखूँ, चलो थोड़ी देर के लिए फर्ज हो कि ये 2 मरहले भी आप जीती, आपको जिता देंगे जो भी ये काम कर रहा है, तो क्या ये आपकी हुकूमत टिक सकेगी कश्मीर में? आप मुझे एक सिंपल सबर दो। तभी तो कहा जा रहा है कि कोई दोनों मिलके हुकूमत बनाएंगे, करेगी, जहाँ पीपल्स पार्टी पे करेगी, राणा साहब जो उनकी मुतालबात है, पूछ लेती हूँ ये सवाल। राणा साहब ये बोझ आप अकेले उठाएंगे या पीपल्स पार्टी अपनी फेवरेट इत्तेहादी के साथ मिलके कश्मीर में? मैं फिर आपके तरफ सेंटर साहब तफसीली जवाब के लिए। 2 बातें हैं जो मंदोखेल साहब ने की। आप हिस्ट्री उठा के देखें इलेक्शंस की कश्मीर के, आप ये देखें कि जिसकी वफाक में गवर्नमेंट हुआ करती है उसी का कश्मीर में गवर्नमेंट बनती है। ये हिस्ट्री है जी, ये मैं नहीं कह रहा। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान उठा के देखें इलेक्शंस के हवाले से। दूसरी बात ये है कि नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है जी। हम समझते हैं कि सबसे अव्वल ये रियासत कश्मीर की सालमियत है, ये बहुत अहम इलेक्शन है रियासत के हवाले से। और उसके बाद फिर दोबारा ये है कि अगर हम वफाक में कोलिशन पार्टनर हैं, बाकी जगहों पे कोलिशन पार्टनर्स हैं, तो वाई नॉट इन कश्मीर जी, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। कश्मीर के अवाम के सामने एक दूसरे को जो बातें आप लोगों ने सुनाई, तो वो ये तो टेम्परेचर हाई है ना जी, इलेक्शन कैंपेन इज गोइंग ऑन। चलिए ये रिवायती तरीका वैसे सियासत का तब्दील होना चाहिए अगर आप लोग ज्यादा संजीदा नहीं हो रहा है एक दूसरे को ब्लेम गेम या टेम्परेचर। अवाम बड़ी तज़हीक महसूस करते हैं, वो समझते हैं कि हमारे सामने आप कहें कि 3000 अरब रुपए की करप्शन की और बाद में कहते हैं हमारा ज़ाती मामला है, तो ये हमारी जेब से करप्शन हुई, तो फिर उसका आप उसके ऊपर वजाहत क्यों नहीं, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं? सेनेटर साहब को मैं शामिल कर लेती हूँ। इस तरह है कि अनफॉर्चुनेटली जो गरीब लोग हैं ना उनकी अदालतें हैं। अब एक बात सेनेटर और साहब, जो अमीर लोग हैं ना जो 3000 अरब की वो करते हैं, उनके लिए प्री बार्गेन है, वो प्री बार्गेन करते हैं। और जो गरीब लोग हैं वो थोड़ी सी रोटी चोरी कर लेंगे ना तो उनके लिए अदालत। अमीर लोग अब ये भी कह देते हैं कि हमारा आपस का मामला है, प्री बार्गेन की नौबत नहीं है। मैंने आपसे सवाल करना है, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। होल्ड ऑन, लेट मी फर्स्ट कमेंट ऑन दिस कश्मीर के ये उस पे ये जो 12 सीटें हैं। देखें इस तरह हुआ था कि सितंबर 2023 में ये सबसे पहले ये सारी चीज़ें बात हुई थी, इस लिहाज से 21 में हुई थी, लेकिन जो मेन इनके जो 38 जो आए थे ना इनकी कि भाई हमारी वो सितंबर 2025 में हुआ था। और अक्टूबर 2025 में प्राइम मिनिस्टर की उनके साथ इन एग्रीमेंट हो गई थी इन सब चीज़ों के ऊपर। ये तीसरी शिक है, जैसे उन्होंने बताया कि थर्ड, तो थर्ड मीन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थर्ड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। अब इसकी वजह क्या है? आपके पास जो कश्मीर का एरिया है, जो कश्मीर का एरिया है उसमें तकरीबन 33 लाख वोटर्स हैं जी। जो आपके पास ये 12 सीटें, इनमें आपके पास 4.5 लाख वोटर्स हैं। अगर हम इनको डिवाइड करते हैं या 30 से 35 हज़ार बनते हैं और वहाँ पे लाख से ऊपर के बनते हैं, इनका आपस में मुवाजने होते हैं। यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर जैसे कहा गया और वो एक्चुअली होता है, वो बात एस्टेब्लिश होगी ना। अब आप लोगों के ऊपर बड़ा सवाल बिलावल साहब ने उठाया, उन्होंने कहा पीटीआई ने अपने कारकुनान को धोखा दिया, इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था। और पीटीआई के कारकुन को मुखातिब करते हुए बिलावल साहब ने कहा आप हमें सपोर्ट करें ताकि आपकी कोई नुमाइंदगी तो हो। देखिए ऐसा है मैं आपको जो एहतजाज है जिसके साथ आप हमदर्दी भी रखते हैं एहतजाज के साथ, तो बेहतर ना होता कि एक ऑपोजिशन की आवाज होती ताकि पीटीआई और नून लीग मिलकर जो भी एक दूसरे के खिलाफ करें। मुझे एक बात बताएं, आप लोगों की जितनी भी छोटी मोटी गलत सही इंफॉर्मेशन थी, टर्न आउट कितना था? कम था? कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे सामने। अमीर मुकाम साहब का दावा है कि 60% था, जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करती। खुदा का खौफ करें जी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ तकरीबन एक्चुअली 10% से कम है, लेकिन उसको छोड़ दें कि क्या है, ठीक है ना। देखिए जब वहाँ के लोकल्स जो इस वक्त रावलाकोट और उस जगह पे लाखों के हिसाब से लोग जमा हैं वहाँ पे,
جب وہ لوگ کہتے ہیں ہم الیکشن سے بائیکاٹ کر رہے ہیں, اور یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کہہ رہی, یہ کشمیر کی پولیٹیکل پارٹی نہیں کہہ رہی, کشمیر کی عوام کہہ رہی ہے. جب وہ کہہ رہی ہے میں کون ہوتا ہوں وہاں جا کے الیکشن لڑنے والا. لیکن حکومت کہتی ہے اس میں ملک دشمن عناصر شامل ہیں. دیکھیں ملک دشمن عناصر تو ہمارے پاکستان میں بھی ہے, ملک دشمن عناصر تو آپ کی بیوقوفی کی وجہ سے ہے. ملک دشمن عناصر کو تو آپ سپیس دے رہے ہیں. اگر آپ ان کی بات مان لیتے اور یہ ساری چیزیں نہ کرتے تو پھر ملک, دیکھیں جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں نا وہ آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اور آپ کے اندر آپ کا سب سے بڑا جو تھریٹ ہے پاکستان کے لیے وہ آپ کا ڈیفنس منسٹر ہے. He is literally in my opinion a threat to the national security of Pakistan. اس نے کتنی دفعہ ایسی باتیں کی ہیں کہ جو اس کو نہیں کرنی چاہیے. اس سے پہلے کتنی دفعہ ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتے ہیں اس پہ, ان کے جذبہ مجھے ایک بات بتائیں انہوں نے کتنی جگہوں پہ اس قسم کی باتیں کی ہیں جو کہ بعد میں یہ لوگ خود ان کو کہتے رہے کہ جی یہ ان کا اپنا اوپینین تھا, جیسا یہ کہ انہوں گورنمنٹ نے کا کہا ہے. کہ کون کشمیری ہے کون نہیں, اور بعد میں نون لیگ کا کوئی بھی نہیں رہنما اس کو چھوڑ دیں, ڈیفینڈ نہیں اس کر کے پایا. باقی چیزیں کر لیں, اس سے پہلے کر لیں, سال پہلے جو انہوں نے باتیں کی ہیں 10 چیزیں اور کر لیں. یہ تو بڑا سٹیٹمنٹ آپ نے دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.